ہندوستان کے اندر وقف کا موضوع بڑا زبردست چھڑا ہوا ہے اور بڑے خطرناک قسم کے مسائل اس میں آئے ہوئے الجھے ہوئے ہیں. تو بہرحال بالمختصر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ صدقات و خیرات یہی وقت ہے جو اللہ کے راستے میں دیا جائے. آئیے اس کی وضاحت ہم اہل لغت کے نزدیک, اہل شرع کے نزدیک بھی سمجھتے ہیں. وقف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے الحبس, کسی چیز کو روک دینا, کسی چیز کو روک دینا, کنٹرول میں کر لینا, اس پہ تصرفات کو, اس پہ اختیارات کو بند کر دینا. اور شریعت کی اصطلاح میں مطلب ہم اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے مفاد عامہ میں اپنے کسی خاص مال کو, زمین کو, جائیداد کو اور کسی چیز کو وقف کر دے, ڈونیٹ کر دے, دے دے. اور دینے کے بعد اس کا مطلب ہی ہوتا ہے وقف کا کہ اب وہ دینے کے بعد نہ تو اس کو بیچا جا سکتا ہے, نہ اسے خریدا جا سکتا ہے, نہ اسے میراث میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, نہ اس میں وصیت کی جا سکتی ہے. مطلب وقف کا نام لیا تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ رجسٹرڈ ہو گیا اور قیامت تک جب تک وہ چیز ہے اس سے عوام الناس فائدہ اٹھائیں گی, لیکن اس اصل کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی, اس اصل کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ہیں. یہی وقف ہے. آئیے وقف کی حقیقت کیا شریعت کے اندر ہے. سب سے پہلے وقف کا رواج جو شروع ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خیبر کے اندر سب سے اچھی زمین پائی تھی اسی کو وقف کیا. کیسے کیا تھا؟ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم بھلائی تو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں سب سے بہترین جو مال پایا ہوں وہ خیبر کی زمین پایا ہوں, سب سے اچھا مال پایا ہوں, تو بتاؤ کیسے کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقف کر دو, صدقہ جاریہ کا وقف کر دو. مطلب اس کے مالک نہ تم رہو گے, نہ کوئی دوسرا رہے گا, نہ اس کی وصیت ہوگی, نہ اس کا وراثت ہوگا, نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے, نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ عوام الناس کو ہمیشہ ملتا رہے گا, عوام الناس کو ہمیشہ ملتا رہے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سے اس زمین کو وقف کر دیا اللہ کے راستے میں. اس کے علاوہ بہت سارے اصحاب رسول ہیں جو مدینہ کے اندر, مکہ کے اندر الگ الگ, کوئی کنواں ہے, کوئی گھر ہے, کوئی زمین ہے, وقف کیا تھا. اور آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر آپ جاؤ گے نا تو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں. میں خاص طور پہ سب سے بڑی بلڈنگ کا نام لیتا ہوں, مکہ واش جس کو کہتے ہو, مکہ واش. یہ ملک فہد کی جانب سے وقف ہے. اس میں ملک سلمان کا حق نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی نے دیا تھا, یہ ہمارا ہے. وہ وقف کر کے گئے ہیں, اس کا جتنا بھی بھاڑا آتا ہے وہ حرمین شریفین میں ڈونیٹ ہوتا ہے, خرچ ہوتا ہے, حجاج میں خرچ ہوتا ہے, حرم کی مرمت میں خرچ ہوتا ہے, حرم کے بناشگار میں خرچ ہوتا ہے, اسی بھی خرچ ہوگا. اس میں بھائی کو اختیار نہیں ہے, راجا کو بھی اختیار نہیں ہے, بادشاہ کو بھی اختیار نہیں ہے, محمد بن سلمان کراؤن پرنس کو بھی اختیار نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ ہمارے بھائی نے دیا تھا تو ہمارا ہے. نہیں, وہ اب اللہ کے راستے میں ڈونیٹ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص اس قسم کے اموال کو دینے کے بعد پھر اس کو کہتا ہے کہ ہم نے دیا ہے, یا ہمارے بھائی نے دیا ہے, یا ہمارے آبا و اجداد نے دیا ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے کہ من تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھانے کے لیے دیا اس نے شرک